بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، سنی شیعہ اتحاد سے متعلق سنی علماء اور شیعہ علماء اپنی کاوشیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ جواد نقوی صاحب ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں، مولانا سعید احمد اسد ہیں، اور بھی بہت سے علماء اتحاد امت کے نام پر بہت کچھ کر رہے ہیں۔ کچھ ریٹن کتاب کی شکل میں اپنا علمی مواد دے رہے ہیں، کچھ بیانات کی شکل میں بات کر رہے ہیں، اور کچھ ویسے لوگوں سے مل کر کمیونیکیشن کے ذریعے ملاقات کر کے وحدت امت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ شیعہ سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو صحابہ کے گستاخ ہیں۔ معذرت کے ساتھ مجھے بعض اوقات ان سنگین مسائل پر بات کرنی پڑتی ہے۔ ہم ملک پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو اتنی قربانیوں سے یہ خطہ ملا ہے تو آپ اس میں اس طرح کی باتیں کر کے مزید دہشت گردی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مزید مسائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کون صحابہ کرام کا گستاخ ہے؟ مجھے بتائیں۔ جب ہم یہ کہیں کہ اہل بیت کی گستاخیاں ہو رہی ہیں تو یہ سارے سنی ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، یہ سنیوں میں کون گستاخ ہے؟ اب آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ شیعہ صحابہ کے بھائی کوئی ہے تو سامنے لاؤ نا، گھر بیٹھ کر آپ بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم آپ کو اہل بیت کے گستاخ دکھاتے ہیں سنیوں میں، وہ سنی کہلانے کے لائق نہیں ہیں، جو خاندان نبوت کا احترام نہیں کرتے۔ اور میں آپ کے سامنے سچی بات کر رہا ہوں، پہلوں میں بھی لے لیں اور اب کے لوگوں میں بھی لے لیں، چند ایک اہل سنت کے محدثین علماء آپ کو ملیں گے، فقہا ملیں گے، جنہوں نے اہل بیت اطہار سے محبت کا حق ادا کیا، جن میں امام شافعی سر فہرست ہیں۔ ویسے تو مذاہب اربعہ کے علماء، چاروں فقہا اہل بیت کے شاگرد رہ چکے ہیں، اہل بیت سے اکتساب علم کرتے رہے ہیں، لیکن اکا دکا آپ کو ملیں گے کہ ناسبیت پھیلی ہے۔ میں کوئی اہل سنت کا جنازہ نہیں نکال رہا کہ اہل سنت پوری گستاخ ہے اہل بیت کی، ہرگز نہیں۔ اہل سنت والجماعت صحابہ و اہل بیت کی محب ہے۔ یہ داخل ہوئے لوگ ہیں جنہیں ہم ناسبی کہتے ہیں۔ اسی طرح تشیع کے اندر بھی رافضی طبقہ گھسا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو اس سینس میں نہیں لیتے جس سینس میں سنی لیتے ہیں، حضرت عمر کی خلافت کو وہ اس سینس میں نہیں لیتے جس سینس میں سنی لیتے ہیں، عثمان غنی اور مولا علی کی خلافت کو بھی وہ شیعہ حضرات اس سینس میں نہیں لیتے جس سینس میں سنی لیتے ہیں۔ اٹ مینس کہ خلافت راشدہ کا جو تصور اہل سنت نے پیش کیا، امامیہ اس کو درست نہیں سمجھتے۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں بعض رافضی حضرات کہ یہ تو حضرت ابوبکر کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے، وہ پھر انہی کی مجالس میں کچھ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو تبرہ ہو جاتے ہیں، گستاخی شمار کیے جا سکتے ہیں، جس سے پھر انہیں معافیاں مانگنی پڑتی ہیں۔ مجھے اہل تشیع سے اختلاف ہے، بعض صحابہ کرام کے مسائل میں بھی اختلاف ہے، تاریخی مسائل میں اختلاف ہے، حدیث کے باب میں اختلاف ہے، اہل بیت کے فضائل سے متعلق بعض غلو جو کیا جاتا ہے اس میں مجھے اختلاف ہے، اور میں اپنے بیانات میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ یہ گستاخ ہے، ان سے صلح نہیں ہو سکتی، یہ بات تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں واضح کرتا ہوں کہ جس طرح صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کو اہل تسنن مانتے ہیں، اہل تشیع نہیں مانتے، اور جس طرح اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کو اہل تشیع مانتے ہیں، اہل تسنن نہیں مانتے۔ اہل تسنن میں کون اہل بیت کو انبیاء کی طرح معصوم مانتا ہے، من جانب اللہ مانتا ہے، منصوص من اللہ مانتا ہے؟ حضرت علی کو آپ منصوص من اللہ امام مانتے ہیں؟ کوئی سنی نہیں مانتا۔ من کنت مولا سے وہی استدلال کرتے ہیں جو شیعہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے۔ مثل ہارون والی روایت سے وہی استدلال کرتے ہیں جو شیعہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے۔ حدیث قرطاس کا وہی معنی سنی کرتے ہیں جو شیعہ نے کیا ہے؟ ہرگز نہیں کرتے۔ تو ایک حد فاصل ہے نا، تو اسے علمی اختلاف کے طور پر لیں۔ توہین کیوں بناتے ہیں؟ ورنہ وہ یہ کہنے کے حقدار ہیں
کہ آپ نے خاندان نبوت کی توہین کی ہے، علی کا حق آپ نے نہیں دیا، فاطمہ کا حق آپ نے نہیں دیا، حسنین کا حق آپ نے نہیں دیا، کیا کچھ وہ کہتے ہیں۔ پھر بعض صحابہ تک چلی جاتی ہے، اس سینس میں وہ گستاخ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو گستاخیاں تو یہاں بھی ہو رہی ہیں، میں نہ گستاخی کو فروغ دے رہا ہوں نہ شہ دے رہا ہوں، حقیقت کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ اس طرح گستاخ 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 کہہ کر آپ پہلے ہی ماحول خراب کیے بیٹھے ہیں، تو ہماری صلح کہاں سے ہوگی؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ امت کی جو اکثریت ہے، جو وحدت امت کے نام پر ہم کام کر رہے ہیں، اس طرح کے اختلافات کے پیش نظر پھر سے قتل و غارت شروع ہو جائے؟ حضرت ابوبکر الصدیق سے یا مولا علی سے علمی اختلاف، سیاسی اختلاف، فقہی اختلاف جائز ہے، جنگ و جدال کی بات نہ کرے، قتال کی بات نہ کرے۔ وہ ہمارا حضرت معاویہ سے بھی اختلاف کہ تلوار لے کر آ جانا، فوجی دستے کے ساتھ آ جانا، پریشر ڈالنا، اس کی تو ہم گنجائش نہیں دیں گے۔ لیکن ویسے تو اختلاف رائے صحابہ کے مابین ہوا ہے، اگر کسی شیعہ نے کر لیا تو قیامت کہاں سے آ گئی؟ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات شیعہ حضرات اس اختلاف کو بڑے بدتمیزانہ انداز میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کی میں مذمت کروں گا، لیکن اس کا بھی ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل نکل سکتا ہے۔ اتحاد کو روکنے کی جو وجہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ آپ گستاخی کی شرعی تعریف متعین کریں، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا کہ اہل بیت کا کون گستاخ ہے اور صحابہ کرام کا کون گستاخ ہے۔ ارے جنہیں وہ اہل بیت مانتے ہیں اس درجے میں تو آپ انہیں اہل بیت ہی نہیں مانتے۔ ازواج رسول کو آپ اہل بیت مانتے ہیں، شیعہ اس درجے میں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ گھر والیاں ہیں۔ شرعی اہل بیت تو پنجتن ہے۔ اب بات کریں، اور حدیث قصاص سے تطہیر کا جو معنی شیعہ لیتے ہیں سنی نہیں لیتے، تو گستاخی تو پھر دونوں طرف ہو رہی ہے۔ یہ صرف آپ کے کہنے سے فلاں شخص انڈیکیٹ ہوگا، اگر وہ انڈیکیٹ کریں آپ کو کہ آپ بھی گستاخ ہیں، آپ اہل بیت کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں انہوں نے صحابہ کو نہیں مانا، وہ کہتے ہیں آپ نے اہل بیت کو نہیں مانا، اور کچھ خدا دا خوف کرو۔ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ علمی اختلاف ہے، اس کو علمی طریقے سے حل کریں۔ جی ہم نہیں ہینڈ شیک کریں گے، ہم ان کی محافل میں نہیں، ارے نہیں جائیں گے تو غلط فہمیاں دور کیسے ہوں گی؟ جو عملی تواتر سے دین آیا ہے اس پر تو اتفاق ہے نا، جو عقائد و نظریات تواتر کے ساتھ رسالت مآب نے ٹرانسفر کیے ہیں اس پر تو اتفاق ہے نا۔ اختلاف ظنیات میں ہے، بعض اوقات ایک آیت کی تعبیر میں مختلف نقطہ نظر آ جاتے ہیں، ایک حدیث کی تعبیر میں مختلف نقطہ نظر آ جاتے ہیں، اسے ظن پر محمول کریں، اصولی مقدمہ بنا کر پیش نہ کریں۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ فقط سنی حق پر ہیں اور سنی ہی جنت میں جائیں گے، الحمدللہ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو غیر سنی ہے وہ جہنم میں جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس طرح کے جملے ہم کیوں بولتے ہیں؟ علمی اختلاف کو علمی اختلاف رکھیں۔ پھر ایک اور بات، حضرت ابوبکر الصدیق کا ایمان قرآن مجید سے ثابت ہے، اور تاریخ میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے ایمان کے منافی کوئی بات کی جائے۔ شیعہ کا استدلال یہاں پر غلط ہے۔ وہ جو رافضی اور غالی قسم کے لوگ ہیں، معتدل شیعہ علماء انہیں مسلمان مانتے ہیں، خلیفہ بھی مانتے ہیں مسلمانوں کا، لیکن کسی اور سینس میں، جو میں نے شروع میں بات کہی۔ تو حضرت ابوبکر کی کوئی تنقیص کر دے یا ان کے ایمان پر شک کر دے یا انہیں کافر ہی کہہ دے استغفر اللہ، تو بے شک ہمارا خون تو کھولتا ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس کا رد کریں گے۔ اگر فساد فی الارض ہوا تو عدالت میں جا کر اس کے خلاف مقدمہ کریں گے، اور قرآن کی آیت کے پیش نظر قتل کا بھی مقدمہ کیا جا سکتا ہے کہ جو فساد فی الارض کرے گا قرآن نے اس کی جان لینے کا حق دیا ہے۔ یہ میں کوئی ابھار نہیں رہا کہ ہر بندہ شروع ہو جائے، اسٹیٹ فیصلہ کرے گی کہ فساد فی الارض ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اب اسی کو وائس ورثہ کریں۔ ابو طالب کو کتنے سنی مسلمان سمجھتے ہیں؟ آج تک کسی شیعہ نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی ابو طالب کے کفر پر، کہ سنی حضرات تو ہمارے عمران کو
جنہوں نے حضور کو پالا، 11 اماموں کے وہ دادا ہیں، مولا علی کے والد ہیں، سیدہ فاطمہ کے سسر ہیں، آقا علیہ السلام کے پیارے چچا ہیں، ان کو سنی کافر مانتے ہیں۔ جمہور اہل سنت تو کفر کے قائل ہیں، چند ایک سنی علماء ان کے ایمان کے قائل ہیں۔ تو یہ وہ گستاخی کہہ سکتے ہیں، اس پر فساد فی الارض کا مقدمہ کر سکتے ہیں۔ جلالی صاحب نے تو ایک بیان میں صراحت کے ساتھ کفر کے بیانات دینے شروع کر دیے تھے۔ حالانکہ ہمارے سنی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو زیادہ بیان نہ کیا جائے، بے شک وہ کافر تھے لیکن انہیں حضرت کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو طالب ان کی مقدسات میں سے ہے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ کیا شیعہ کی دل آزاری نہیں کر رہے؟ تو انہیں حق ہے نا پھر آپ کے خلاف مقدمہ کرنے کا، جیسے ہمیں حق ہے حضرت ابو بکر عمر کے ایمان پر اگر کوئی شک کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کا ایمان قطعیات سے ثابت ہے، لیکن یہ تو سنی تحقیق ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ابو طالب کا ایمان قطعیات سے ثابت ہے، تو بجائے اس کو کورٹ کچہری کا مسئلہ بنائیں، علمی اختلاف کریں، ٹیبل ٹاک کے ذریعے، تبادلہ خیال کے ذریعے آپ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو یہ ساری باتوں میں رکاوٹ کیا چیز ہے کہ ہم اتحاد نہیں کریں گے؟ اگر میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں تو خدارا صحابہ کی عظمت کو پہچانے، اہل بیت کی عظمت کو پہچانے، ایک دوسرے کی نفسیات کا لحاظ رکھے، اس کی عقائد و نظریات کا لحاظ رکھے، اس کی عقیدت کا لحاظ رکھے، مقدسات کا لحاظ رکھے۔ یہ توہین والی باتیں کرنا چھوڑ دے۔ میں اہل تشیع سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے طبقے میں اس قسم کی توہین آمیز جو مجالس ہیں اس پر پابندی لگوائیں، اور سنیوں سے بھی کہوں گا کہ ناسبیت کا تعاقب کرے، ناسبیت کا رد کرے۔ ہماری نوجوان نسل کا جو ایمان خراب ہوا ہے، سنی شیعہ دونوں سے مخاطب ہوں، اس کے لیے ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ اتحاد ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔